بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 748 ہے اور سورہ انفال کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح آج کی جائے گی، آیت نمبر 37 اور 38، 37 and 38۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العظیم۔ لیمیزا، تاکہ الگ کر دے اللہ الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے، وَيَجْعَلْ اور کر دے الخبیث ناپاک بعدہ یعنی اس کے بعض کو، علی بعض پر، فَيَرْكُمَهُ پھر وہ اس کا اوپر تلے ڈھیر اگا دے، جمیعاً اکھٹا، فَيَجْعَلَهُ پھر اسے ڈالے، فی جہنم جہنم میں، اولئک ہم یہی لوگ ہیں، الخاسرون خسارہ پانے والے۔ قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان اگر ینتہوا باز آ جائیں، یغفر تو بخش دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ما جو کچھ قد سلف پہلے گزر چکا، وَإِن اور اگر یعودوا وہ دوبارہ ایسا ہی کریں گے، فقد تو تحقیق مدد گزر چکی ہے، سنت الاولین پہلے لوگوں کی سنت۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تاکہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ناپاک کو بعض کے ساتھ ملا دے۔ تیسری بات، پھر اس کو اکٹھا ڈھیر بنا دے۔ چوتھی بات، پھر اس کو دوزخ میں داخل فرما دے۔ پانچویں بات، یہ لوگ تباہ کار ہیں۔ چھٹویں بات، پیغمبر ان کافروں سے آپ کہہ دیجئے اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، اور اگر وہ پھر بھی وہی کریں گے جو کرتے رہے ہیں تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں یہ بات کہی گئی کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کافروں کو دوزخ کی طرف جمع کیوں کیا جائے گا، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو یعنی مومنوں کو ناپاک سے یعنی کافروں سے جدا کر دے۔ جو کافر لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے مل کر اسلام سے دشمنی کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، اور یہ سارے کافر مل کر دنیا میں اسلام کے خلاف اپنی دولت خرچ کیا کرتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، جب دنیا میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ سارے کام کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو سزا بھی اسی حالت میں دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ناپاک خبیثوں کو جو اپنے سینوں میں کفر کی گندگی اور خباثت رکھتے ہیں ان کو ایک دوسرے میں گڈ بڈ کر دیا جائے گا اور انہیں ایک ساتھ سزا دی جائے گی۔ تو قیامت کے دن ایسے پاکیزہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کا نور تھا، جن کے سینوں میں توحید تھی، وہ الگ ہو جائیں گے، جن کا جنت استقبال کرے گی، اور جن کے دلوں میں کفر کی گندگی، ظلمت اور خباثت تھی ان کو دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس طرح دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی گھاٹے میں رہے کہ ان کا وہ مال بھی ضائع ہو گیا جو انہوں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا، اور ان کی آخرت کی خسارے اور ان کی آخرت بھی خسارے میں رہی، نقصان میں رہی کہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔
ان آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ کافروں کا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال کا خرچ کرنا انہیں کچھ بھی نفع نہیں دے گا، اور انہیں اس کے بدلے میں سوائے پچھتاوے اور ذلت کے اور کچھ ملنے والا نہیں، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہی ملے گا۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کافروں سے یہ کہہ دیجئے کہ اب تک تم کفر پر جمے رہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور تدبیریں کرتے رہے اور اسلام اور مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے جنگ کرتے رہے، تمہیں اب بھی موقع دیا جاتا ہے، اب اگر تم نے اب بھی توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب تک کی تمہاری تمام سازشوں اور تدبیروں پر تمہیں سزا اور عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اگر اے کافرو تم اپنے کفر پر ابھی بھی جمے رہو گے اور وہی کرتے رہو گے جو اب تک کرتے آئے ہوئے ہو اور اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لاؤ گے، تو یہ بات یاد رکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے انکار کرنے پر، ان کے جھٹلانے پر، ان کی ہٹ درمی پر، ان کی مخالفت پر، ان کے بغض اور عناد پر جو سزائیں ان کو ملی تھیں تمہیں بھی وہی سزائیں دی جائیں گی۔ تم سے پہلے لوگوں نے جن نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں کی مدد کی، اور ان کے مقابلے میں جو دشمن تھے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اگر تم بھی وہی تاریخ دہراؤ گے یاد رکھو ہم بھی وہی تاریخ دہرائیں گے۔ اس آیت میں کافروں کے لیے ایک طرف ترغیب کا پہلو ہے تو دوسری طرف ترہیب یعنی ڈانٹ ڈپٹ کا پہلو ہے۔ کافروں کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، انہیں ایک گولڈن چانس دیا گیا تھا کہ اب بھی موقع ہے کہ تم چاہو تو اپنا قبلہ بدلو، اپنا رویہ بدلو، اپنا مقصد بدلو، اپنی زندگی کا مقصد طے کرو اور کفر و شرک سے توبہ کرو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، توحید والی زندگی گزارو۔ اور اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو یاد رکھو ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی رسوائی، ہمیشہ کی ناکامی اور نامرادی، اور ہمیشہ کے لیے عذاب اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر بن عاص جو اسلام کے بڑے دشمنوں میں شمار کیے جاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں اس شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے، میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، میرے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اے عمر بن عاص کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کی؟ مسلم کی روایت ہے، اسلام جب آدمی کفر کی زندگی گزارتا ہے اور پھر اس کفر سے توبہ کرتا ہے، شرک سے توبہ کرتا ہے، نفاق سے توبہ کرتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اسلام لانا اس کے لیے خوشخبری کا باعث ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اب تک کی زندگی میں کیے ہوئے سارے گناہوں کو، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے دین رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، اور اس دین پر ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔